ہیں کامران، کم جونگ ان اور ان کا یہ کہنا کہ مذاکرات میں ان کی صرف موجودگی ہی جو ہے وہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے ان کی آمادگی کا ثبوت ہے، کتنا پر امید ہو سکتا ہے امریکہ اس بات سے؟ دیکھیں، اس وقت جو کم جونگ ان ہیں ان کو پتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ڈومیسٹکلی خاصی کمزور ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہ اپنی شرائط جو ہے منوائیں یا دوسروں کی شرائط کو کنسیڈر کریں۔ ان کو بخوبی پتا ہے کہ یہ کہنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تمام سینکشنز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے جو ہم پورا نہیں کر سکتے، تو یہ تو کم جونگ ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا مطالبہ کبھی بھی امریکہ نہیں مانے گا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو دور ہے اپنا مذاکرات کا، جی، یہ بھی جو یہ ایک پریلیمنری ہے، اس میں ان کو بھی پتا تھا کہ بھائی جو ہے میں کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور ویٹ اینڈ سی کی گیم چل رہی ہے۔ تو آن ورڈز آپ کو کس طرف جاتی لگتی ہے یہ بات؟ کیونکہ تھرڈ سمٹ کے حوالے سے تو کہہ دیا، جس طرح سے ابھی ہماری بل گیلو سے بات ہو رہی تھی ویتنام میں، انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ شاید تھرڈ سمٹ نہیں ہوگا اور لوور لیول ٹاکس ہوں گی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں، کیسے چلے گا آگے؟ دیکھیں، اب ڈیٹیلز کی ایشو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مس کیلکولیشن ہوا ہے ٹرمپ انتظامیہ سے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس دور کے بعد اس دور کے اندر کو خاصی پیش رفت ہوگی، اور وہ جو ہے نہیں ہوئی، تو اب ظاہر ہے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اور جو لوور لیول کے کارندے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ اب ڈیٹیلز کو ہیش آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے کہ تیسری دفعہ ملاقات ہو۔ جی کامران، اب پاکستان اور انڈیا خاصی حد تک اس وقت جو ہے وہ سٹریسفل سچویشن ہے، کشیدگی پر امریکہ میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے، تو امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا لیوریج ہے کیا اس تنازع میں کمی لانے کے لیے؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس لیوریج یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بیانات بھی ایسے آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعلی عہدیداران جو ہیں وہ چاہتے ہیں، خاص طور پہ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک کردار ادا کرے جو تاریخی کردار رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2008 میں اور 2002 میں بھی اسی طرح کی کشیدگی ہوئی تھی لگ بھگ، اور امریکہ کی ثالثی کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا تھا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا لیوریج ہے امریکہ کے پاس۔ لیکن سچویشن 2000 والی تو نہیں ہے اس وقت، اگر اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ فورمز پہ یہ بات ہوئی کہ 2099 میں جو سچویشن تھی وہ سچویشن تو پاکستان انڈیا کے حوالے سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے نہیں ہے، تو میں یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ جو ہے یہ اس دفعہ بھی امریکہ آئے گا تو تمام معاملات جو ہیں وہ رفع دفع ہو جائیں گے۔ اس دفعہ جی، حالات زیادہ پیچیدہ ہیں، کیونکہ بھارت نے وہ کام کیا ہے جو کہ 30 سالوں میں نہیں کیا، کہ جو دہشت گردی کے جواب میں پاکستانی علاقے میں جا کے بمباری کرنا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس نے ایک نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ پھر اس کے جواب میں پاکستانی طیاروں نے بھارتی ملٹری ایسٹس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس وقت مودی حکومت تیار ہے بات چیت کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مزید تھوڑا سا ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کریں میز پہ جانے سے پہلے۔ لاسٹ، اگر افغانستان کے مذاکرات اگر ہم دیکھتے ہیں اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اثر پڑے گا؟ افغانستان اب مذاکرات کے تناظر میں واشنگٹن سرٹنلی پریشان تو ہے کہ اس پہ کس طرح کی پیش رفت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس لیوریج ہے، پاکستان اس کارڈ کو استعمال کر سکتا ہے کہ بھئی ان کو پتا ہے کہ امریکہ کو جلدی ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ اب جب کہ کم جونگ ان کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تو وہاں پہ تو وہ کامیابی ٹرمپ انتظامیہ دکھا نہیں سکتی 2020 کے الیکشن سے پہلے۔ تو اب صرف ایک جو ہے نا مورا رہ گیا فارن پالیسی کے اوپر، وہ ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور اسی وجہ سے ہم نے کل دیکھا کہ طالبان کی جانب سے بھی بیان آیا کہ بھائی جو ہے یہ کشیدگی کم ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ ان کا بھی ظاہر ہے نقصان ہوگا اگر وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ امریکہ پوری توجہ ان کے ساتھ دے، اگر امریکہ ڈسٹریکٹڈ ہے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اور پھر پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ پاکستان یہ کہے کہ ہاں بھائی اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو آپ پہلے یہ کام کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے دوسرے کام میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ کامران بخاری آپ کا۔